ہم نے پہلی ملاقات میں جو بات کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا مسائل کی جگہ ہے، اللہ نے ان کے لیے وسائل رکھے۔ شریعت سے پوچھا جائے گا کہ جس وسیلے کو میں استعمال کر رہا ہوں وہ کہیں ممنوع تو نہیں، غلط تو نہیں؟ اگر غلط ہے تو چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر مشروع ہے، جائز ہے، تو پھر اسے لے لیا جائے گا۔ جس کی دنیاوی مثال کہ مجھے پیاس لگی ہے اور اس کے لیے پانی ضروری ہے، مشروب ضروری ہے، پانی بھی ہے، شراب بھی ہے، تو میں کس وسیلے سے پیاس بجھاؤں؟ شریعت سے جو پوچھے گا وہ پانی پی لے گا، شراب نہیں لے گا۔ اور اسی طرح ایک سائیڈ پہ سادی سبزی یا دال پڑی ہے اور دوسری طرف گوشت ہے مگر وہ حرام ہے، تو بھوک دونوں سے مٹ سکتی ہے، لیکن شریعت سے پوچھ کے میں اپنے ان دنیاوی مسائل کے لیے وسائل استعمال کروں گا۔ اسی لیے شرعی وسائل، اس کے اندر بھی کوئی فرض ہے، ضروری ہے، لینا لازم ہے، جو نہیں لیتا، جیسا کہ آپ نے سورہ مائدہ میں اور سورہ اسراء میں پڑھا کہ وہ بندہ کفر کو چلا جاتا ہے، تو اپنے آپ کو بندہ سمجھ کے اپنی بندگی کے دائرے میں رہ کے اللہ تعالیٰ کے جائز وسائل کا استعمال کرنا، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اور جو وسیلے ناجائز ہیں، غلط ہیں، حرام ہیں، ایسے ہتھ کنڈے جو ہمارے دنیاوی معاملات کے لیے یا اسی طرح اپنی عقبہ کے لیے شریعت نے ان سے روکا ہے، وہ ممنوع ہیں۔ جیسے ہمیں روکا ہوتا ہے کہ فلاں ایریے میں نہیں جانا، یہ نو گو ایریا ہے، نو گو زون ہے، تو ہم وہاں نہیں جاتے۔ لکھا ہوتا ہے یہ شارع عام نہیں ہے، یہ عام سے ہم وہاں اس کو اپنے سفر کا ذریعہ نہیں بناتے۔ تو جو ذرائع ٹھیک ہوتے ہیں یا جہاں ہلاکت نہیں ہوتی، جلال پور والا سے کیوں موٹر وے بند کی ہوئی ہے کہ وہاں جانے سے مسائل ہیں، اور اپنے مسائل کے حل کے لیے آلٹرنیٹ متبادل روٹ لے لیجئے تاکہ آپ سلامتی سے پہنچے۔ تو اللہ نے جتنے بھی احکام رکھے ہیں وسائل کے استعمال میں یا عدم استعمال میں، ان میں بندے ہی کا فائدہ ہے، اس کی عقبہ ہی کا فائدہ ہے۔